السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج یہ جو پاکستان کے اندر کنٹروورسی ہے ججز کی، اس کے ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں بات کریں گے اور کچھ حکومتی اقدامات کس طریقے سے اب وہ ٹف ٹائم مل رہا ہے پولیٹیشینز کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو، اور دوسرا تھوڑا کچھ عدالتوں نے بھی، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کرپشن کے حوالے سے ایک بڑا سخت رویہ، اس میں کچھ تازہ ترین صورتحال ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو اہم خبر ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو اس وقت جج احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز نے 2-3 ٹیلی فون کال ٹریس کی، اور ان ٹیلی فون وہ بڑے اہم جو آدمی ہیں اپوزیشن کے، ان کے بیچ ہیں وہ ٹیلی فون کالز، اور ان کالز کا جو مدعا ہے، جو مقصد ہے، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہے، اس کا ایک اور بہت بڑا جو بنیادی طور پر تو مقصد یہ ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو پریشر میں لایا جائے، لیکن اس کے تانے بانے جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنسز زیر سماعت ہیں ججز کے، اس کے حوالے سے بھی ماحول کو گرمانا ہے۔ یہ آپ کو بڑی عجیب سی بات لگے گی، لیکن جو گفتگو پکڑی گئی ہے، جو گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے، جس کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے مانیٹر کیا ہے، ان میں سے ایک شخصیت ملک سے باہر ہے، اور ان کا جو رابطہ ہے، جو جس انداز میں وہ چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں ایک جو گفتگو میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ٹائمنگ ہے اس کیسٹ کی، اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کی، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت ہو رہی ہے ججز، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ریفرنس کے حوالے سے۔ ابھی فوری طور پر تو کیونکہ ہائی کورٹس میں چھٹیاں تھیں، اور جو نواز شریف صاحب کی اپیل ہے اس میں العزیزیہ میں اور نیب کی جو فلیگ شپ میں، اس کی ابھی کوئی سماعت نہیں ہو رہی تھی، تو اس موقع پر اس ویڈیو کو کیوں ریلیز کیا گیا؟ کیونکہ وہ جو سماعت ہے، ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں، تو چھٹیوں کے بعد ان کی سماعت ہونی تھی، تو انتظار کیوں نہیں کیا گیا اس کو ایویڈنس بنانے کے لیے، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا جب ان کے پاس جسٹس ملک قیوم اور شہباز شریف صاحب کی اور سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی گفتگو کی ٹیپ آئی، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ایڈیشنل اپلیکیشن دی، ایڈیشنل ایویڈنس کی، اور عدالت کے ذریعے اس کو کیا کام انہوں نے۔ تو اس میں کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ریفرنس ہے، اس کی جو سماعت ہے اگلی، وہ 12 تاریخ کو ہے، آج سے 2 دنوں کے بعد، اور بڑی تیزی سے وہ سماعت ہو رہی ہے۔ اس میں جو جج صاحبان ہیں انہوں نے وہ بھی دے دیا ہے، اور اس میں جو چیز سامنے آئی ہے، اس ساری یہ جو احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی ویڈیو کو ریلیز کرنے کی جو بات ہے، اس میں ایک سابق ہمارے چیف جسٹس جو عدلیہ بحالی تحریک کے روح رواں تھے، ان کا اس میں بڑا اہم رول ہے، کیونکہ جو گفتگو پہنچی ہے اداروں کے پاس، اس میں یہ جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں کہ اس میں اب جو اگلی ٹیپ کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کا وہ بنیادی طور پر یہ جو عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تھریٹ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو دے رہی ہے نواز شریف صاحب کی حکومت، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، یا ان کے جو ہمدرد جرنلسٹ ہیں اس وقت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپ جو ہے اس کا دوسرا حصہ بھی آنے والا ہے، اور اس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے نام ہے۔ وہ بنیادی طور پر بلیک میل کرنے کی سازش ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے۔ کہ اور ایک بات اور میں آپ سے شیئر کر دوں کہ ایک جج صاحب جب ان کے بارے میں ریفرنس پیش ہوا، تو انہوں نے یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اس کا جواز نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ لیکن یہی جو چیف جسٹس صاحب ہیں، سابق چیف جسٹس صاحب جو عدلیہ بحالی تحریک کے روح رواں تھے، انہوں نے اس بات سے ڈس ایگری کیا، اور ان جج صاحب کو یہ مشورہ دیا
کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا، آپ نے بالکل اپنا کیس لڑنا ہے اور ہم چیزیں مینیج کرتے ہیں۔ پھر ان کی جو گفتگو ہے وہ انہوں نے کی اور فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ جو کچھ بھی تیار کیا گیا، اب یہ ناؤ اٹ از ٹائم کہ اس کو اسکینڈلائز کر دیا جائے۔ کچھ حصہ ریلیز کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اس حوالے سے اس کو دیکھیں اور یہ کارروائی جو ہے اس کو مؤخر کریں، اس کو روکیں، اگر نہیں تو ہم جو اعلیٰ عدلیہ کے ممبران ہیں، جو ہمارے جو فاضل ججز ہیں، ان کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں لے کے آئیں گے اور ہم ان کو بہت زیادہ اس حوالے سے نقصان ہوگا ان کی ریپیوٹ کو، ادارے کی ریپیوٹ کو۔ تو بنیادی طور پر یہ میسج ہے کہ آپ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا ریفرنسز ہیں جو آپ اس کی جو سماعت کر رہے ہیں، ان ریفرنسز کو واپس کریں۔ اور پھر یہ جو سارا اس کے تانے بانے ہیں سارے، ایک طرف سے یہ ویڈیو آئی ہے، دوسری طرف بہت سارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، لیکن جو اطلاعات ہیں کہ امان اللہ کنرانی صاحب جو ہیں شامل ہیں ان ججز میں، ان وکلاء میں جو بیسیکلی اس تحریک کے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنسز ہیں ان کے خلاف جو تحریک ہے اس میں وہ شریک تھے بہت زیادہ۔ اب یہ ہے کہ وہ کیونکہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں اور بالکل اسی دن شاید وہ واپس آئیں گے، تو اتنا ایکٹیولی وہ رول پلے شاید نہ کر پائیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذرا تھوڑا سا بیچ میں اس چیز کو تھوڑا وقفہ ڈالنے میں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہیں اور اس میں بہت زیادہ پولیٹکس آ گئی ہے۔ اور بھی ایک آپ سے بات شیئر کروں کہ جو ایک ریفرنس ہے اس کی تیاری بالکل فائنل مراحل میں ہے اور وہ بھی ایک سابق چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے بارے میں ہے۔ بڑا سکینڈل ہوا تھا لیکن اس وقت اس بات کو ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ عدلیہ پر بڑا ان کا اختیار تھا اس وقت، لیکن ابھی اس کے حوالے سے بڑی جو کارروائی ہے جو وہ فائنل فیز میں ہے اور کسی بھی وقت وہ ریفرنس فائل ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اس حوالے سے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں اس کے مطابق یہ جو سارا معاملہ ہے ارشد ملک صاحب کا، اور آگے جو ایک طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں بڑے نام ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اس کا مقصد سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو رکوانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر اس کارروائی کو نہیں روکا گیا تو پھر آگے بھی بہت کچھ آ جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جو حکومت ہے وہ اس معاملے کو بڑا احتیاط سے اس کو ٹیکل کر رہی ہے، اور جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کی فورینزک آڈٹ گورنمنٹ کرائے گی، عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے اعتماد میں لیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عدلیہ اس کا نوٹس لے، عدلیہ ہی اس کا نوٹس لے گی، اور اس میں حکومت جو ہے وہ بالکل ایک خاموشی سے اس کو دیکھے گی۔ حکومت اس حوالے سے کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس سے عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس پر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ بالکل سختی سے نپٹا جائے گا، اور یہ جو پروڈکشن آرڈرز اور اجلاس میں شرکت کے بہانے سے یہ جو اپوزیشن کے لوگ آ جاتے ہیں، تفتیشی اداروں کو چکمہ دے کر یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی قائمہ کمیٹی کا اجلاس اس وقت ہوگا جب قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہوگا، کیونکہ آصف زرداری صاحب بھی 4 کمیٹیوں کے رکن بن گئے ہیں، اور اسی طرح جناب خواجہ سعد رفیق صاحب بھی، ادھر خواجہ سلمان رفیق صاحب کو بھی بنا دیا گیا ہے، فریال تالپور صاحبہ کو بھی بنایا جا رہا ہے، کیونکہ کرتے یہ ہیں اپوزیشن کے لوگ کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ہے تو اس کا پروڈکشن آرڈر، نہیں تو قائمہ کمیٹی کا اجلاس رکھوا لیا، اور پھر اس قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آپ پارلیمنٹ میں آ گئے یا نیب کی حراست سے باہر آ گئے۔ تو اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اسپیکر صاحب نے یہ بتا دیا ہے، قائمہ کمیٹیوں کے تمام اجلاس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ جو اجلاس تو یہ طے کر دیا گیا ہے کہ تبھی ہوں گے جب قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس ہوگا، تاکہ ممبر اس اجلاسوں میں شرکت کے لیے آئیں تو وہ قائمہ کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی شرکت کر سکیں۔
دوسرا ڈاکٹر عدنان جو نواز شریف صاحب کے معالج ہیں ان کو جیل میں ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے عدالت کی طرف سے. جسٹس مامون رشید نے دی عدالت اجازت, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بالکل بھی اس وقت آپ کریں گے کہ جب جیل کا ڈاکٹر موجود ہوگا, اور ڈاکٹر عدنان نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد کسی بھی طرح کوئی وہ نہیں کر سکیں گے, سیاسی بیان نہیں دے سکیں گے. تو سخت رویہ. اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ جو سارا جج صاحب کی ویڈیو ہے اس کا تعلق کس طریقے سے ہے ان سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے بھی ہے, اور دوسرا حکومت نے جو ہے انتہائی سخت رویہ اب اختیار کر لیا ہے. اور مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے.